صحیح مسلم حدیث نمبر 2872۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں جب عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں ان کا وصال ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا تمہیں کچھ احادیث بتاتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بعد تمہیں ان سے نفع عطا کرے گا۔ اگر میں زندہ رہا تو اس بات کو مخفی رکھنا کیونکہ یہ شہرت کے زمرے میں آ جائے گا، اور اگر میرا وصال ہو جائے تو بیان کرنا۔ اگر تم چاہو بات یہ ہے کہ مجھے سلام کیا جاتا تھا، اور جان لو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کو جمع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں اس سے منع کیا گیا ہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا۔ اس کے خلاف جس نے بھی بات کی اپنی رائے سے کی۔ حدیث نمبر 2873۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کو جمع فرمایا، پھر اس سلسلے میں قرآن مجید میں کوئی حکم معامنت کا حکم نازل نہیں ہوا، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ اس سلسلہ میں جس نے جو کچھ کہا اپنی رائے سے کہا۔ حدیث نمبر 2874۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمتع کیا، اس سلسلے میں قرآن مجید میں کوئی حکم معامنت کا نازل نہیں ہوا۔ ایک شخص نے جو کچھ کہا اپنی رائے سے کہا۔ حدیث نمبر 2875۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج تمتع کیا۔ حدیث نمبر 2876۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں حج تمتع کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا، پھر کوئی ناسخ آیت نازل نہیں ہوئی، اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک شخص نے جو چاہا کہا۔ حدیث نمبر 2877۔ ایک اور سند سے کچھ تغییر و تبدل کے ساتھ مروی ہے۔